والعصر، پروردگار عالم نے دوپہر کی قسم کھائی ہے، اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ یہ جو دن کی اوقات ہے یہ نہ ذاتی طور پر اچھی ہے اور نہ ذاتی طور پر برے ہیں۔ دن کی اوقات کی قسم بھی اللہ کا ہے۔ ڈھونڈنا ہوگا تاریخ میں کوئی رات ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی اللہ قسم کھائے، اور وہ رات ہے جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر میں سویا۔ اللہ نے اس رات کی ہی قسم کھائی۔ اب اگر اللہ قرآن مجید میں دوپہر کی قسم کھا رہا ہے اور نہار کہہ کر، تو پھر کوئی ایسی دوپہر بھی گزری ہے جو اس دوپہر کو اللہ اتنا چاہتا ہے کہ وہ دوپہر کبھی ذہنوں سے نکلنے نہ پائے۔ وہ دوپہر تھی کہ جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا بازو تھاما اور آواز دی من کن تو مولا۔ دوپہر ایسی دوپہر ہے جسے اللہ چاہتا ہے کہ وہ یاد رکھی ہے، اور اگر وہ دوپہر ہمارے ذہنوں میں بسی رہی نا تو کبھی مسلمانوں کی شام نہیں رہی۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ ایسے مناسب ریاست کے وقت کی قسم اللہ کھا رہا ہے، ریاست کے وقت کی قسم اللہ خود کھائے گا۔ وہ ایک ایسا عصر ہے، ہم اہل ادب اور اہل دقت تشریف فرما ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں ہم عصر تھے۔ عصر سے مراد کبھی ایک طویل زمانہ ہوتا ہے جو مشترکہ گزرا ہوتا ہے، ایک جیسا دور کہتے ہیں وہ اور وہ ہم عصر تھے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں عصر کی قسم کھا رہا ہے تو ہمیں ظہر کے بعد والا عصر بھی ڈھونڈنا ہوگا، اور ہمیں کوئی دورانیہ بھی ڈھونڈنا ہوگا جو اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے۔ وہ جو دورانیہ ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ دورانیہ عصر مصطفیٰ ہے، اور وہ جو ایک خاص وقت ہے ظہر کے بعد والا وقت وہ عصر عاشوراء، یعنی قرآن میں اللہ حسین کی شہادت کے وقت کی قسم کھا رہا ہے، اور یا اللہ نبی کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے یا اللہ عصر عاشوراء کی قسم کھا رہا ہے۔ تو میں اسے کہوں گا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حسین کی زندگی کو متعول کرو تو نبی کی زندگی بنتی ہے، اور نبی کی زندگی کو مختصر کرو تو حسین کی زندگی۔ اور یہ نبی نے فرما دیا حسین ابن وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر حسین والا کی وقت عصر کی قسم اللہ کا ہے تو وہ نبی کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اور نبی کے زمانے کی قسم اگر اللہ کھا رہا ہے تو وہ عصر عاشوراء کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ وہ گھرانا ہے جس کے لمحات کو اللہ یاد رکھتا ہے، اور ان کی زندگی سے اگر کوئی لمحہ جڑ جائے تو اللہ اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ جس دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، یہ تو جس شہر میں رہتے ہیں اللہ اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ قسم ہے مجھے اس شہر کی، قسم ہے مجھے اس مکے کی، قسم ہے مجھے امت قرآن کی، اس وجہ سے کہ انت حل بہذا البلد، تم اس میں رہتے ہو۔ بہت زیادہ آپ وہاں بھی اچھی نہیں تھی، وہاں کی پانی بھی وہاں کا بھی شامل تھا، وہاں کوئی غلط بھی نہیں تھے، آپ شہر سے نہیں کہتے ہوتے ہوئے، مگر وہ کہ میرا مصطفیٰ رہتا ہے، میرا نبی رہتا ہے۔ میرا نبی اگر کسی شہر میں رہے تو میں اس شہر کی قسم ہوں۔ سورہ مبارکہ نور آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدوۃ۔ حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے،
ایک اور آواز آئی، حاضر مکان میں تھا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے، بلکہ میں اشارہ کروں یہ گھر ان میں سے ہے، ہمارا یہ گھر ان میں سے ہے۔ تو فوراً سرکار نے جواب دیا، نعم من افاضلھا، علی و بطول کا گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے۔ گھر کی قسم کھا رہا ہے، ممکن ہے بہت سارے گھر پکے اور اچھے بنے ہوئے ہو، اور ممکن ہے سیدھا گھر کی جو چھت ہے وہ شہریوں کی ہو، کچی دیواریں ہو، بہت زیادہ قیمتی کسی لکڑی کے درخت کے دروازے نہ ہو، مگر وہ گھر سیدہ گھر ہے، وہ گھر والا ہی گھر ہے۔ تو اللہ میں ان ہستیوں کے گھروں کی قسمیں کھا رہا ہے، ان ہستیوں کے شہروں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ ایسے ہی پروردگار عالم قرآن مجید میں اور قسم دے رہا ہے، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے۔ گہن زدہ سورج کو اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا، اللہ چمکتے ہوئے سورج کی قسم کھائے گا۔ قسم ہے سورج کی، توجہ جو ہوگا، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے، نصف النہار ہوتا ہے، مکمل قوانی کے ساتھ ہوتا ہے، مکمل اپنے آپ و تاب کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت کے سورج کی قسم، والقمر اذا طلعها، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے چل رہا ہے۔ بھائی اللہ اس سورج کی قسم کھائے گا، اس چاند کی قسم کھائے گا، میں ظاہر قرآن حجیت رکھتا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک بار بھی کربلا میں حرم حضرت عباس کا ممبر ہے، یہ ممبر بھی دینے پر میں اس حرم کی انتظامیہ کا مامور اور متشکر ہو، احسان مند ہو، یہ جگہ پہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ مجلس تو روزانہ شاید ایک سے زیادہ مجلس سے روزانہ پڑھتا ہوں گا، مگر یہ حضرت عباس کے حرم کی مجلس ہے۔ میں ایک جملے کا اگر ذمہ دار نہ ہوں تو مجھے حق ہی نہیں ہے اس ممبر پر بیٹھنے کا۔ عزیزان گرامی، وہ سورج جو طلوع ہو اور غروب ہو جائے اور اللہ کی قسم ختم ہو جائے، میں ظاہر قرآن وصیت رکھتا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس سورج کی قسم کھائی ہے، اللہ نے چاند کی قسم کھائی ہے، مگر یہ تو بہت بچپنا سی بات ہے کہ تم کچی پکی سے آگے نہ بڑھو۔ تھوڑا اپنا معیار فہم اور اپنا معیار علم آگے بڑھاؤ۔ وہ سورج کون سا سورج ہے جو کبھی غروب نہ ہوتا ہو؟ اللہ قسم کھائے گا تو سورج کی قسم کھائے گا جو کبھی غروب نہ ہوتا ہو۔ وہ کون سا سورج ہے جو ہمیشہ چمکتا رہتا ہو؟ وہ سورج جو ہمیشہ چمکتا رہتا ہے اسے محمد مصطفیٰ ہے۔ توجہ اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورج کو کبھی کہہ نہیں لگتا، یہ سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں بھی جو ہمارے ذہنوں پر سورج چمک کر رہا ہوتا ہے وہ نبی کی رات اور والقمر اذا طلعها، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ بھائی تھکے نہیں ہیں، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ مل کر جواب دیجیے۔ اور وہ چاند کون سا چاند ہے جو نبی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے؟ اللہ نبی کی قسم کھا رہا ہے، والقمر اذا طلعها، اور قسم ہے اس چاند کی جو نبی کے پیچھے چلتا ہے، اس چاند کو علی کہتے ہیں۔ اللہ